شاہ صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں. اب سب سے پہلا مرحلہ وہی جیسے میں نے بات کی کہ ایکسیپٹنس کا ہوتا ہے. اب وہاں سے مانا تو جا رہا ہے کہ جی استعمال ہو رہی ہے, تسلیم کر لیا گیا, لیکن اس پہ اقدامات کیا کیے جائیں گے؟ کچھ ایسا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا دوسری جانب سے؟ جی آمنہ دیکھیں, میرے خیال میں ماننے والی بات اپنی جگہ پہ, اور یہ تو ایک حقیقت ہے اور اس میں شاید اب دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو بغدیس کے ڈپٹی گورنر تھے, ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اسی قسم کے مقابلے کے اندر مارا گیا, اور یہ پہلا شخص نہیں ہوگا. میرے خیال میں بات چیت اپنی جگہ پہ, جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, فورن آفس کے تھرو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. تمام ہماری جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, اور جو سیاسی ہمارے اس وقت پلیئرز ہیں, اور بشمول ہمارے تمام اداروں کے, کہ ایک میسج بڑا کلیئر دینا چاہیے. میں یہاں ضرور بات کروں گا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر ایک لمبا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے, ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے, ان کے منسٹرز اپنے ایک نیریٹو کے مطابق چلتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب اپنے نیریٹو کے مطابق چلتے ہیں کہ جی وہ اکراس بارڈر جو ٹرائبز ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد ایک وہ ٹی او آرز بھیجیں گے مرکزی حکومت کو, اور پھر ایک جرگہ جائے گا. لیکن جرگہ سسٹم اپنی جگہ پہ وہ بالکل اس خطے اور اس علاقے کی جو روایت ہے اس کی مناسبت سے ہونا چاہیے. لیکن جب ایک بار آپ اپنے دوست ملک کے خلاف دشمن کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے. پھر وہ پختون ولی کوڈ آف کنڈکٹ میں بڑا واضح ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کے جو ایک نیریٹو ہے دو قسم کا, جو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف جو افغان ڈائسپورا ہے, جو کہ امریکہ, برطانیہ, یو کے اور دوسرے کینیڈا اور ایسے دوسرے مغربی ممالک میں, خاص طور پر جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بار بار ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ شاید پاکستان خود اپنے مسائل کا ذمہ دار ہے, اور جو اندرونی طور پہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی ہے, کالعدم تحریک طالبان, فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشت گرد گروپ, وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, تو یہ ایک میسج بڑا کلیئر ہے. دوسرا دیکھیے, اس وقت جو ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی پالیسی کے اندر چینج لایا ہے, وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے, اور جو ریجنل ممالک ہیں انہیں مل کر افغانستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا, کیونکہ جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے وہ مختلف قسم کی جنگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور میرے خیال میں واضح میسج پاکستان نے بارہا دیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دینا ہوگا, اور یہ معاملہ اب ان دوست ممالک کے ساتھ بھی اٹھایا جانا چاہیے جو کہ کسی بھی لحاظ سے قطر ایگریمنٹ کے اندر موجود تھے, دوحہ کے اندر, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ, ایک ایران ہے, آپ کے سینٹرل ایشین ممالک ہیں, جو اس تمام معاملے کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ایک بڑا کلیئر میسج ہونا چاہیے. ڈپلومیسی پاکستان کو اس سلسلے میں کرنی پڑے گی. سر ہم نے اپنے اینڈ سے تو ذمہ داری نبھانی ہے. شاہ صاحب اب آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہم کے پی گورنمنٹ کے اپنے کچھ اس حوالے سے ان کی جانب سے جواب دیے جاتے ہیں کہ جی کیا معاملات ہیں بارڈرز کو لے کے, لیکن اپنے اینڈ سے ہم ویسٹرن ایسٹرن بارڈر کو سیکیور بنانے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے خیال میں جی دو تین ایشو ہیں. انٹرنل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا ہوگا, ہمیں جو نیشنل ایکشن پلان جو نامکمل تھا اس کو کنٹینیوسلی کرنا ہوگا, ہم نے سلیپر سیلز اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا جو کسی لحاظ سے یا تو ان کے نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں یا جو ہے وہ سمپیتھائزرز ہیں. دوسرا جو ایکسٹرنل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی جو جغرافیائی سچویشن ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو خاص طور پر امریکہ, رشیا, سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران, ان کی جو ایک پراکسی وار کا ایک بیٹل زون یہ بنا ہوا ہے, یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہا ہے. دوسری بات دیکھیے, اس وقت اس خطے کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک وار زون بنتا جا رہا ہے, ایک پراکسی وار زون بنتا جا رہا ہے, جس میں امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, یوکرین کے اپنے انٹرسٹ ہیں, رشیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ایران آپ دیکھ لیں. لیکن جو اہم نقطہ ہے دیکھیں پاکستان کے لیے جو بڑے فائدے والی بات ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا ہے کہ جناب چابہار سے جو ٹریڈ کرے گا ایران کے ساتھ اس کے اوپر پابندی ہوگی, جس میں انڈیا بھی آئے گا, اور جو افغان نیکسس ہے اس کو ٹوٹنے میں مدد ملے گی. لیکن ایک پاکستان جو اہم چیز کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت سے باہر اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں چاہے ناردرن الائنس ہو چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں, میرے خیال میں پاکستان ان کو بڑا اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے اگر کابل حکومت پاکستان کے خلاف اپنی ہاسٹائل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ بند نہیں کرتی. میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت فورن پالیسی کے اندر چینج لائے, ان تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرے جو کہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. فورن پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.